السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ون کلک، میں ہوں فیضان حسین۔ پاکستان میں کچھ نئی ہوائیں چلنا شروع ہو گئی ہیں۔ یہ سنا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاہدہ ہونے جا رہا ہے۔ یہ معاہدہ کیا ہے اور یہ معاہدہ کون کروا رہا ہے؟ کیا معاملات چلیں گے؟ کیا خان صاحب جو ہیں وہ جیل سے باہر آنے لگے ہیں یا اور کوئی باتیں؟ تو ہمارے ساتھ سینئر صحافی موجود ہیں صفی اللہ گل صاحب، ان سے جانتے ہیں کہ یہ کیا معاملات ہیں، یہ کیا چیزیں چل رہی ہیں۔ اس کے بعد نئے گورنر کے بارے میں بھی پوچھیں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، یہ کیا چل رہا ہے کہ خان صاحب کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ بیٹھنے کو تیار ہو گئی ہے؟ کوئی سنا ہے کوئی بڑی بڑی ملاقاتیں بھی ہونے جا رہی ہیں، یہ کیا چیزیں ہیں سر؟ اس کے بارے میں ذرا ڈیٹیل سے بتائیے گا۔ دیکھیں، تھوڑا سا اس کا کچھ چیزیں ہمیں دیکھنی ہوں گی کہ جہاں جس طرح موسم کی تبدیلی سامنے آ رہی ہے اور گرم ہوائیں چلنا شروع ہوئی، تو وہی لگ رہا ہے کہ اسلام آباد سے بھی جو ہے کچھ ایسی ہوائیں چلنا شروع ہو گئی ہیں کہ جو کچھ میسیجز ایسے دے رہے ہیں کہ شاید کوئی انڈرسٹینڈنگ تک بات پہنچ گئی ہے، اور کچھ خواہشات کا بھی اظہار کیا گیا ہے طاقتور حلقوں کی طرف سے کہ وہ عمران خان کے ساتھ بیٹھیں یا ملاقات کریں اور وہ کریں۔ اور جہاں تک بات ہے آپ کی کہ کیا ڈیل ہو رہی ہے، فی الحال تو یعنی یہ بہت قبل از وقت ہوگا کہ ڈیل کا اور کیا ڈیل ہو رہی ہے، لیکن ہاں جو سمجھ آ رہی ہے چیزیں، جو کچھ جسے کہتے ہیں کہ ہوائیں جو میسیجز دے کر جا رہی ہیں، یا وہ کچھ اس طرح کی ہیں کہ اگر ہم دیکھیں تھوڑا سا اس کو، اس سے پہلے جب حکومت کی فارمیشن ہوئی تو پیپلز پارٹی نے بھی حکومت کو یہی کہا کہ حکومت بننے میں آپ کی ہم مدد کریں گے، یعنی وزیر اعظم کا اور صدر کے لیے ہم وہ کریں گے، لیکن ہم حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے۔ لیکن اب ہم نے دیکھا کہ پچھلے ہفتے یعنی یہ ویکنڈ سے پہلے ہی جو ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے گورنرز کی جو ہے وہ باقاعدہ اعلان ہوا اور حلف بھی لیا گیا۔ اب جو ہے یہ باتیں بھی آ رہی ہیں کہ وفاق میں پیپلز پارٹی کو 8 وزارتیں بھی دی جا رہی ہیں، یعنی کہ بات اس جگہ تک آ گئی ہے کہ نون لیگ صرف تنہا ساری ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے، لیکن اس میں پیپلز پارٹی کو بھی اب یعنی شامل کہ جو بھی آگے ہو یا وہ تو کم از کم ایک تو رسپانسبلٹی، ذمہ داری یا جو بھی پالیسیز بنے۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 1 مہینے کے اگر ہم ٹینیور کو دیکھیں تو بہت سے وزٹس ہوئے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ یہ وزٹس جو ہیں سعودیہ کی طرف سے، یو اے ای، اسی طرح امریکہ کے خاص کچھ لوگوں نے یہاں پر وزٹس، اور بڑے آگے پیچھے، یعنی اسی طریقے سے اگر ہم یہ وزٹ کو ہم پریشر کہہ سکتے ہیں کہ خان صاحب کے لیے کوئی پریشر ڈالا گیا ہے ان کو جیل سے نکالنے کے لیے یا ڈیل کے لیے؟ دیکھیں، وہی ہوتا ہے کہ کسی بھی ملک کا، اور خاص کر جس طرح پاکستان کے جس خطے میں ہے، یہاں پر بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ صرف پاکستان سے تعلق نہیں ہے، اس کا بیرونی دنیا کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے، اور بہت سے سٹیک ہولڈرز ہیں اس ریجن میں، یعنی کہ پاکستان، افغانستان اور یہ سارا ریجن جو ہے یہ اتنا سمپل نہیں ہے کہ صرف ہم اسی یہ کہیں کہ یہ صرف پاکستان کا معاملہ ہے۔ تو جب انٹرنیشنل سٹیک ہولڈرز اس میں آ جاتے ہیں تو پھر اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں انٹرنیشنل پاورز جو ہیں وہ انوالو ہو جاتی ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اسی دوران جو ہے نواز شریف نے ایک دم چائنا کا بھی وزٹ کیا اور بڑی تیزی میں دوڑے ہیں اور دوڑ کے واپس بھی آئے ہیں۔ ایرانی صدر کا بھی وزٹ ہوا، امریکن ڈیلیگیشنز کا بھی ہوا، اور اسلام آباد میں جو ہے سعودی سرمایہ کاری کانفرنس بھی یعنی باقاعدہ ہوئی۔ اب اگلے ہفتے جو ہے محمد بن سلمان کا بھی یعنی وزٹ ہے۔ تو یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ محمد بن سلمان، ایران، چائنا کا بھی کسی حد تک، امریکہ کا بھی، تو اس کا مطلب ہے ایک تو یہ کہ اس ریجن میں کچھ ہونے والا ہے، اور کچھ ہونے والا کے لیے پھر یہاں پر ٹرموائل جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ بہت اثر انداز ہوگا، تو اس کو بھی کور کرنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے پی ٹی آئی کو ساتھ شامل کرنا بھی ضروری سمجھا جا رہا ہے۔ تو وہی چیزیں ہیں کہ ہوائیں وہی بات کر رہی ہیں، بتا رہی ہیں کہ جو ابھی اٹھی ہیں اسلام آباد سے، کہ کسی لیول پر جو ہے انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ہو بھی چکی ہے۔ اور ہم نے خاص طور پہ اگر سپریم کورٹ کے اگر آج کی ہم کارروائی دیکھیں تو وہی سپریم کورٹ جس طرح خیبر پختونخوا کہ جو ہائی کورٹ ہے اس کے اگینسٹ مخصوص نشستوں پر، تو یہ بھی یعنی وہ اسی چیز کو یعنی تقویت پہنچا رہی ہے۔
ناظرین کو بتا بھی دیں یہ مخصوص نشستوں کی جو پشاور ہائی کورٹ کا اور الیکشن کمیشن کا جو ڈیسیجن تھا وہ معطل کر دیا ہے سپریم کورٹ نے. سر اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. جی سر یہ کون کون سی بیرونی طاقتیں کا تو آپ نے بتا دیا ہے, بہت سارے ممالک کا بھی نام لے لیا ہے, تو اب کون کون بیٹھے گا خان صاحب کے ساتھ, کون جیل جا کے ملاقات کرے گا, کون سا بڑا بندہ جو ہے؟ دیکھیں ہوائیں تو چل رہی ہیں. دیکھیں وہ اب ڈائریکٹ والی یہ بات تو یہ کہنا کہ جس کی طرف آپ بھی اشارہ کر رہے ہیں یا شاید وہ ڈائریکٹ تو نہ ہو, لیکن یہ ہے کہ ہاں ظاہر ہے کہ میسنجرز آلریڈی آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, دونوں طرف سے جا رہے ہیں, دونوں طرف سے آ رہے ہیں. اور کچھ پارٹی میں بھی اگر ہم دیکھیں تو پی ٹی آئی کے اندر بھی جو ہاکش ایٹیچیوڈ رکھنے والے ہیں, شیر افضل مروت تھی کہ چلیں بات کر لیتے ہیں, تو کچھ لگ ایسے رہے کہ وہ خود ہی اڑ گئے ہیں. تو جو ان کا نعرہ ہے وہ بھی ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے لیے پرابلمز جو ہیں وہ کریٹ ہو رہی ہیں. اور اب اس کو پھر وہ کنسپیریسی تھیوری تو نہیں, لیکن یہ ہے کہ ڈی اے خان سے اپنا اسلام آباد آتے ہوئے گزشتہ روز ان کی گاڑی کے ایٹ اے ٹائم 2 ٹائر بھی برسٹ ہوئے ہیں. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ ابھی پردہ اٹھنا ہے, اٹھے گا, تھوڑا سا ٹائم لگے گا. لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ گورنر کا آنا جو ہے اس پر بھی بات کر لیں گے. ایک ہی ضلع سے 2 گورنر اس دن کہا بھی ہے کہ ایک ہی ضلع سے 2 گورنر آنا اچھی روایت نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اچھی روایت نہیں ہے. مطلب ایک گورنر اور ایک وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ایک ہی, بلکہ تھوڑا سا اور اگر اس کو ہم فوکسنگ اگر کریں تو ایک ہی حلقے سے جو لڑے ہیں, ایک ہی سیٹ سے لڑے ہیں. اور پھر یہ ہم نے دیکھا کہ گورنر کی جب تعیناتی ہوئی ہے اور حلف برداری کا, تو ایک جسے کہتے نہیں ہے کہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ ایگزیکٹو پوسٹ پر ہیں. اب علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ چیف ایگزیکٹو کی پوسٹ پر صوبے کے, تو ٹھیک ہے پارٹی الیکٹ کرتی ہے, لے کر جاتی ہے, لیکن پھر ہاؤس ان کو ایک ایز اے چیف ایگزیکٹو کے طور پر وہ الیکٹ کرتا ہے. اور ان کو کچھ مسئلے جو ہیں, مسائل وہ صوبے کے لے کر چلنے ہوتے ہیں, جو کہ وفاق کے ساتھ بھی ہوتے ہیں اور بیوروکریسی کے ساتھ بھی ہوتے ہیں اور اسٹیٹ کے ساتھ بھی بندھے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن ہم نے اس دن دیکھا کہ چیف جسٹس کی کرسی تھی اور گورنر کی تھی حلف لینے کے لیے, جبکہ سی ایم کی کرسی وہاں پر ہمیں نظر نہیں آئی اور نہ سی ایم کا کوئی ریپرزنٹیٹیو بھی نظر آیا. سی ایم نے تو اس پر اپنا رسپانس بھی دیا ہے, پھر فارم 47 والوں کے پاس نہیں جاتا. ایگزیکٹلی, اور یہی وہ بات تھی کہ یہی سی ایم فارم 47 ہی کے وزیر اعظم کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں پھر صوبے کے لیے, جب انہوں نے بیان دیا کہ صوبے کا میں چیف ایگزیکٹو بھی ہوں تو صوبے کے لیے میں نے وفاق سے بھی باتیں کرنی ہیں اور وہ کرنی ہیں, تو ان کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ مریم نواز بھی تھی. ایگزیکٹلی, تمہیں میں کہا کہ فارم 47 کے بہت سے لوگ یعنی وہاں پر, تو یہ اس چیز سے دیکھیں ووٹر جو ہے وہ اس نے ووٹ دیا, ٹھیک ہے, خاص اس کے لیے ایک ووٹر کا وہ ہے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا تھا یا نون لیگ کا یا پیپلز پارٹی کا, لیکن دیکھیں ہر ایک نے ووٹ اپنے جتنا ہے ان کا حساب سے لیے ہیں. لیکن ووٹر جب آپ کو الیکٹ کرتا ہے, کسی لیڈر کو الیکٹ کرتا ہے, تو وہ اس لیے الیکٹ صرف نہیں کرتا کہ یہ سیاسی وہ اس کے, وہ اس لیے الیکٹ کرتا ہے کہ ان کے مسئلے مسائل جو ہیں وہ بڑے فورم پر جا کے اجاگر کریں, اس پر بات کریں اور وہ حل ہوں. لیکن اگر ہم اس طرح کا ایٹیچیوڈ دونوں طرف سے اگر ہمیں نظر آ رہا ہو, ایک تو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ دیکھیں ہر ایک صوبوں کا حق ہے, وفاق کا اپنا وہ ہے. وفاق ظاہر ہے کہ بڑے ہونے کے ناطے یعنی اس کا وہ ہوتا ہے کہ جنہوں نے صوبے کے خیالات اور صوبے کا خیال بھی رکھنا ہے اور اس کی یعنی جو چیزیں ہیں یمین جس طریقے سے لیکن ہاں, لیکن پھر یہ ہے کہ وہ حقوق کی بات آتی ہے, وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جی ہمارے حقوق ہمیں دیے جائیں. تو پھر جب حقوق کی بات آتی ہے تو پھر بیٹھ کے یعنی ایک حد تک یعنی بات چلتی ہے. لیکن اگر ہم یہی کہیں کہ یہی وہ ایٹیٹیوڈ تھا کہ ابھی تک وفاق کی طرف سے کچھ ریلیزز نہیں آئیں, مئی شروع ہو چکا, جون بس آنے کو ہے, بجٹ کی تیاریاں شروع ہیں, 80% سے زیادہ بینک آن کرتا ہے صوبہ جو ہے وہ وفاق سے ترسیلات کے اوپر اور وہ فیڈرل ڈویزیبل پول کے اوپر بینک آن کرتا ہے. تو یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جس کو بیٹھ کے یعنی, اور ہم نے یہی دیکھا کہ کل جو ہے وہ اور پرسوں بھی گورنر کا جو ہے وہ جو بیانات آ رہے ہیں وہ بڑے میچور کمپیریٹیولی اگر ہم دیکھیں اس حوالے سے, کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں پر گورنر ہوں, وفاق کا ٹھیک ہے نمائندہ ہوں,
لیکن میں صوبے کی جو ہے حقوق کے لیے بات کروں گا وفاق کے ساتھ، اور ایک برج کے طور پر کام کرنے کی کوشش کروں گا. تو میرا خیال ہے اس اپرچونٹی کو ہمیں اویل بھی کرنا چاہیے، اور جو ہاکش ایٹیچیوڈ ہے وہ اس کو ایک سائڈ پہ رکھ کے پہلے یعنی صوبے کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ اس پہ زیادہ بات کرنی چاہیے اور ان کے لیے زیادہ تگ و دو کرنی چاہیے. سر یہ میسج جب وفاق کو جاتا ہے کہ میں قبضہ کر لوں گا، میں آ جاؤں گا، یہ جس طریقے سے وہ انداز ان کا ہے، جو میسج عوام کو بھی جا رہا ہے، لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے بیانات دیے جا رہے ہیں، ایک میچور طریقے سے، ایک دھیمے طریقے سے بھی. وہ تو علی امین ویسے بھی کہتے ہیں کہ مطلب میرے بولنے کا انداز ایسا ہے کہ میں پیار سے بھی بات کروں گا وہ بدماشی لگتی ہے، لیکن یہ تو بدماشی کا ہی سٹائل ہے کہ میں قبضہ کر لوں گا، میں آ جاؤں گا اسلام آباد. دیکھیں اس سے پہلے دو واقعات میرا خیال ہے ان کو ذرا سا ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. اس سے پہلے بھی پرویز خٹک نے بھی قبضہ کرنے کی بات کی تھی، کوشش بھی کی تھی، موٹر وے پر بھی گئے تھے، لانگ مارچ کی بھی بات ہوئی تھی، بہت سی چیزیں ہوئی تھیں. اور پھر جو ہے اس کے بعد 9 مئی کے واقعات بھی ہوئے ہیں، اور سال ابھی بس پورا ہونے کو ہے، تو 9 مئی کے اب اینیورسری وغیرہ بھی، اور ظاہر ہے کہ وہ چیزیں جو ہیں تو ہمیں صاحب نے بھی کال دی ہوئی ہے. اب یہی چیزیں ہیں کہ ایک طرف 9 مئی ہی کو جو نون لیگ ہے وہ اس نے بھی یعنی جاتی عمرہ سے بھی یعنی وہ کہا ہوا ہے کہ ہم یعنی ریلیز نکالیں گے، اور لاہور میں اور پنجاب میں ریلیز کنڈیم کرنے کے لیے. علی امین صوبے کے حقوق کے لیے ڈیر اسماعیل خان سے یعنی وہ بات کر رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان پشاور سے 9 مئی کو ہی. تو یہ دیکھیں ساری وہ چیزیں ہیں کہ یہ کس طرف ہم جا رہے ہیں یا کس طرف ہم جا رہے ہیں. آیا یہ کوئی حل ہے یا ہم مفاہمتی سیاست کی طرف؟ نہیں، قطعاً نہیں. تو یہ تو وہی چیزیں ہیں کہ پھر تو آپ لڑتے ہی رہیں گے اور بیچارے پستے عوام رہیں گے. سر اب 9 مئی بھی جو ہے وہ منایا جائے گا. دیکھیں 9 مئی کوئی چھوٹا واقعہ نہیں تھا. یہ الگ بات ہے کہ اس پہ مختلف آرائیں ہیں اور کلیمز ہیں، دونوں طرف سے ہیں، دونوں چیزوں سے ہیں، لیکن ہوا تو کچھ، واقعہ تو ہوا. اور اب وہ اس کو آپ جس طریقے سے بھی یا جس طرف سے بھی یعنی ہر پارٹی ہر ایک اپنے طرف سے وہ بات کرتے ہیں. ہاں یہ ضرور کہیں گے کہ ایز اے جرنلسٹ بھی، ایز اے وہ بھی، کہ کورٹ آف لا جو ہے وہ اس کو اپنا ڈیو کورس لینا چاہیے. جو ہے وہ مطلب کورٹ کو آپ چھوڑ دیں اس کے اوپر کہ وہ ڈیسیجنز لیں، وہ فیصلے کریں اور وہ کریں، اور اس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اگر ہم کورٹ کی کسی بھی فیصلے کو میرے حق میں اگر ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، میرے حق میں نہیں ہوتا تو پھر وہ ٹھیک نہیں ہے. تو اگر ہم یہ ان چیزوں سے نکل کر عدلیہ کو عزت اور اس کے وقار کے حساب سے ہم اس کو یعنی اگر تحریم دیں اور تعظیم کریں اس کی، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس چیز پر بھی ذرا سا دیکھنا چاہیے کہ ایز اے پولیٹیشین ہم لوگ کس طرف جائیں گے. اگر ہم اسی طرح تنقید کرتے رہے، اسی طرح لڑتے بڑھتے رہے، تو کوئی ادارہ میرا نہیں خیال کہ پھر وہ رہ جائے گا کہ جس کے اوپر ہم یہ کہیں کہ وہ پھر رسپیکٹیبل پوزیشن میں رہ جائیں. تو عدلیہ کی اب رسپیکٹ کچھ باقی ہے؟ دیکھیں اگین پھر وہی بات کر رہا ہوں کہ اگر سارے مل بیٹھ کے ایک دفعہ کہہ لیں کہ جو بھی فیصلہ ہوتا ہے سب کو قبول ہے اور عدلیہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، تو رسپیکٹ ہے. لیکن اگر ہر ایک کہے گا کہ نہیں میرے حق میں فیصلہ دیا تو ٹھیک، نہیں دیا تو نہیں، پھر آپ یعنی رسپیکٹیبل نہیں ہے، پھر عدلیہ بھی یعنی آپ کنٹروورشل کر رہے ہیں. عدلیہ کو آزاد کرنا چاہیے، انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، یہ سبھی کی ڈیمانڈ ہے کہ وہ اپنے فیصلے کر سکیں. دیکھیں پریشر ٹیکٹکس جو ہوتے ہیں وہ مختلف طریقوں سے ہوتے ہیں، وہ صرف یہ نہیں کہ پاورفلز کی طرف سے ہوتے ہیں یا پھر وہ یہ ہوتے ہیں. دیکھیں جب ہم میڈیا پر چیزیں یا سوشل میڈیا پر بھی آتے ہیں تو وہ بھی پریشر ٹیکٹکس ہوتے ہیں. اور ہم نے جو اگر ہم پرانی وہ بات کر رہے ہیں یا صحافت یا اس کی بات اگر کرتے ہیں یا وہ کرتے ہیں، تو ہمیں تو اس حد تک کہا جاتا تھا کہ چونکہ کورٹ میں کیس چل رہا ہے تو یہ سائن ڈایا ہے، یہ آپ اس پہ بات بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اب جو ہے وہ کورٹ میں کیس بھی چلتے، کچھ ہمارے ججز نے یعنی انہوں نے پولیٹیکل سٹیٹمنٹ میں ان کو کہوں گا کہ وہ اس انداز میں یعنی انہوں نے کورٹ کی پروسیڈنگس کو وہ کیا کہ وہ میڈیا کے شاید شوقین زیادہ تھے یا وہ تھے کہ پہلے اس طرح کی سٹیٹمنٹ، ورنہ تو پہلے تو کورٹ پروسیڈنگس کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا تھا یا وہی نہیں چلتا تھا. اب ٹھیک ہے اوپن کورٹ ایک اور چیز ہے کہ وہ کسی خاص اس کے لیے اگر آپ کریں، لیکن ہر کیس جو ہے وہ آپ تو سر جرنلزم کی جو ایتھکس تھی، جو کورٹس کے جو اپنے رولز تھے وہ سب ختم ہو گئے ہیں. ساری چیزیں جو ہیں وہ باہر آ رہی ہیں.
اندر کمرے میں بیٹھ کے دو ججز جو باتیں کرتے ہیں وہ بھی باہر عوام کو پتہ چل جاتی ہیں. دیکھیں یہی وہ چیز ہے کہ جس طرح میں نے اشارہ دیا اسی طرح کے ایتھکس ہوتے ہیں, کچھ جرنلسٹک ایتھکس بھی ہوتے ہیں, اسی طرح ہر پروفیشن کے ایتھکس ہوتے ہیں, اور وہ یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ جب وہ انکریج کیا گیا باقاعدہ. ہم نے جب دیکھا کہ وہ موومنٹ پرویز مشرف اور جوڈیشری کے اگر ہم بات کریں وہیں سے جو ہے وہ پروموٹ کیا گیا باقاعدہ اس کو کہ بھائی میڈیا پر چیزیں آنا شروع ہوئیں اور وہ ہوا, اور پھر اس کے بعد تو ہم نے دیکھا کہ کورٹ میں باقاعدہ آرگنائزیشنز کی طرف سے بھی رپورٹر سے ڈیمانڈ ہوتی تھی کہ اندر جو کمنٹس دیے جا رہے ہیں, جو آبزرویشن دی جا رہی ہے, جو اسٹیٹمنٹ دی جا رہی ہے, اس کو بھی رپورٹ کریں, حالانکہ ایسا نہیں ہوتا تھا پہلے. سر آخر میں اپنے ٹاپک پہ دوبارہ آتے ہیں, باتیں ہم کافی دور تک لے گئے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے, کیا معاہدہ ہوگا, اور کیا خان صاحب جیل سے باہر آئیں گے, کیونکہ عوام کو صرف ایک ہی سوال کا جواب چاہیے, خان صاحب کب باہر آئے گا. دیکھیں فی الحال تو خان صاحب میرا خیال ہے کہ بجٹ تک تو شاید نہ آئیں, بجٹ کے بعد کوئی چانسز بن رہے ہیں جو حالات بتا رہے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ ٹاکس ڈسکشنز چیزیں پھر میچور ہونا, پھر ایک جگہ بیٹھنا, تو یہ سارا کچھ ٹائم شاید لگے, لیکن کہہ نہیں سکتے, مے بی پہلے بھی ہو سکتا ہے بعد میں بھی ہو سکتا ہے. حالات بہرحال یہ ضرور بتا رہے ہیں کہ کچھ بہتر ہونے کو ہے. تحریک انصاف میں اتنا میچور کون ہے جو بیٹھ کے بات کرے دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں. دیکھیں ابھی جس طرح یہ ہے کہ اگر ہم اسد کیسر کی اگر بات کریں تو باقاعدہ کمیٹی میں ان کو شامل کیا گیا, کور کمیٹی میں. اسی طرح ایک دو اور نام ہے, بہرحال وہ نہیں لینا چاہتا, وہ ان کو بھی شامل کیا گیا اور ہو گیا. کچھ بندوں کو باہر رکھا گیا, نکالا گیا, اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو پہلے سٹیج پہ یا پہلے سٹیپ پہ شیر افضل مروت کے بھائی کو یعنی معاون خصوصی کے طور پر ہٹایا گیا, اب جو ہے وہ ان کے بارے میں یعنی تو وہ بھی اب بیان داغنا شروع ہوئے. تو بہرحال ایسے لوگ ہیں جو کہ بیچ بچاؤ کر کے اور بیٹھ کے بات کرنے کو راضی بھی ہیں اور وہ اس چیز کے حق میں بھی ہیں. چلیں بہت شکریہ سر, کافی ڈیٹیل بات ہوگی. یہ ناظرین ابھی دیکھنا یہ ہے کہ کب خان صاحب باہر آئے گا اور اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے درمیان کیا ڈیل ہوتی ہے. وہ سب کچھ جب ڈیل ہوگی, جب ان کی آپس میں بیٹھک ہوگی تو تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کو پتہ لگنا شروع ہو جائیں گی, اور جیسے ہی ان کی کوئی ڈیل ہوتی ہے تو وہ بھی ہم آپ کے سامنے لے کے آئیں گے. بہت شکریہ ہمارا چینل دیکھنے کے لیے, سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. السلام علیکم.